بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کی 23ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. انہ ربی احسن مثواي. حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا کہ تمہارے شوہر نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، میری پرورش کی اور میرا خیال رکھتے ہیں، میرے ساتھ نمک حرامی نہیں کر سکتا، احسان فراموشی نہیں کر سکتا. جانوروں میں ہم جس جانور کو سب سے زیادہ گندا سمجھتے ہیں اور ہے حقیقت میں کہ اگر وہ ہمارے برتن پر منہ لگاتا ہے تو اسے 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر وفاشیاری، وفاداری اور انسان سے محبت رکھی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جنت میں بنا تھا، اور شیطان کی نظر جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر پڑی، اس وقت تک یہ شیطان نہیں تھا، لیکن وہ سمجھ گیا تھا، بہت زیادہ ذی علم تھا کہ یہ جو پتلا بنا ہے اگر اس کے اندر اللہ پاک روح ڈالیں گے تو اس کا مرتبہ بہت بڑا ہوگا، تو کچھ کر تو نہیں سکتا تھا. اس نے پتلے کے اوپر تھوک دیا. اللہ تعالیٰ کی نظر پڑی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل، فرمایا رب جلیل، فرمایا جلدی جاؤ، میرے آدم کے پتلے پر اس نے تھوک دیا ہے، اس تھوک کو نکال کر پھینک دو. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتنی جگہ پر اپنی انگلی سے اس کو نکال کر پھینک دیا جو انسان کے ناف کی جگہ ہو. اسی سے اللہ نے کتے کو پیدا کیا. تو اس کے اندر 3 صفات ہیں. ایک کو سوتا بہت کم ہے، اس لیے کہ جبرائیل امین کا ہاتھ لگا ہوا ہے، فرشتے سوتے نہیں. دوسرا یہ ہے اس میں انسان سے محبت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی بدن سے لگی، اور گندا ہے اس لیے کہ شیطان کا تھوک ملا. تو 3 چیزیں اس میں شامل ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب کتا کاٹتا ہے تو انجیکشن کہاں دیا جاتا ہے؟ ناک میں دیا جاتا ہے. تو وہیں سے سلسلہ چلتا ہے. تو اس کی وفاداری بڑی مشہور ہے. انسان اس سے آگے وفائی میں بڑھ نہیں سکتا ہے. میں اسرائیل میں ایک بزرگ تھے جنہوں نے 40 سال تک مسلسل ایک جگہ پر بیٹھ کر عبادت کی. بستی سے باہر نکل گئے
کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں عبادت میں بیٹھا ہوں، میرے لیے انتشار کا سبب نہ بنے اور کوئی خلل نہ کرے، اس لیے وہ بستی سے باہر جا کر عبادت کر رہے۔ اللہ کو ان کا عبادت پسند آ گئی، اللہ نے ان کے کھانے کا انتظام کیا، غیب سے کھانا آتا تھا، کھانا کھا لیتے تھے، عبادت میں لگ جاتے تھے۔ اللہ نے امتحان لیا، ایک دن کھانا نہیں بھیجا، ایک سوچ میں پڑ گئے کہ آج کھانا نہیں آیا، تو چلو بازو میں بستی ہے، میں بستی میں جا کر کچھ مانگ کر لے آتا ہوں کھانے کی۔ چنانچہ وہ مانگنے کے لیے گئے، ایک دروازے پر گئے، کچھ نہیں ملا، دوسری جگہ گئے، کچھ نہیں ملا، تیسری جگہ گئے تو اس نے 3 روٹیاں ان کے جھولے میں ڈالی تھی۔ جیسا 3 روٹیاں ڈالی تو اس گھر کا جو کتا تھا اس نے ان کا پیچھا کیا، دیہات سے باہر آنے تک تو پیچھے پیچھے چلتا رہا، لیکن جب باہر نکل گئے تو بھونکنے لگا۔ اللہ والے سمجھے کہ شاید یہ بھوکا ہے، اس سے بھونک رہا ہے، تو انہوں نے جھولے میں سے ایک روٹی اور نکال کر پھینک دی، اس نے وہ کھا لی، پھر دوڑا، پھر بھونکنے لگا۔ اللہ والے نے سمجھے کہ شاید اس کی بھوک ختم نہیں ہوئی ہے، پھر انہوں نے ایک روٹی اور نکالی اور پھینک دی، وہ کھا لی، پھر پیچھا کیا۔ یہ اللہ نے غصے میں آ گئے، ابھی شرم نہیں آتی ہے؟ کمے میں بڑی مشکل سے میں نے مانگا اور مجھے 3 روٹی ملی، اس میں سے 2 روٹی تو میں نے تجھے دی، اور میرے پاس ایک ہے، وہ بھی مانگ رہا ہے تو مجھ سے۔ اللہ نے اس کو بولنے کی قوت عطا فرمایا کہ شرم مجھے نہیں، شرم آپ کو آنی چاہیے۔ 40 سال انہوں نے اللہ کی عبادت کی تھی، کہا شرم مجھے نہیں، شرم آپ کو آنی چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا جس در پر بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے آپ، اس خدا نے 40 سال آپ کو رزق کھلایا ہے، ایک دن اگر آپ کا رزق بند کر دیا تو آپ بھیک مانگنے کے لیے نکل آئے، اور جس در پر میں بیٹھتا ہوں اگر میرا مالک مجھے 3 دن کچھ بھی نہ دے تب بھی میں در چھوڑ کر نہیں جاتا ہوں۔ اللہ، اس کے اندر وفاداری ہے، وفاداری کرتا ہے۔ تو بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یہ بڑا نازک ترین مسئلہ ہے۔ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے دونوں کے لیے استعمال کیا ہے کہ زلیخا نے ارادہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام سے گناہوں کا، اور پورے مکمل طور پر اس نے ارادہ کیا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، قرآن کا جملہ ہے بڑا باریک۔ لقد کا جملہ جو استعمال کیا ہے اس میں لام بھی تاکید کا ہے اور قد جو ہے وہ بھی تاکید کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب زلیخا کی بات کی تو بہت تاکید سے کہا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے مکمل ارادہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا۔ وَهَمَّ بِهَا، اب یہاں تک بات بگڑ جاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی کچھ بات آ چلی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ارادہ ہو رہا تھا۔ اب یہ دیکھیے انبیاء کا جو مسئلہ ہے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ انبیاء کی خود حفاظت فرماتے ہیں، اور ان کی حفاظت کے لیے جبرائیل امین کو ڈیوٹی پر لگایا ہوا ہے، پھر بھی اللہ کی خود کی نظر انبیاء پر ہوگی۔ نبی سے اللہ ایسی کوئی غلطی ہونے نہیں دیتے، اس لیے کہ ان کے ساتھ امت جڑی ہوتی ہے، اس لیے نبی کی طرف گناہ کا جو ہے اشارہ کرنا یا نسبت کرنا یہ بہت غلط بات ہے، اس لیے کہ اگر نبی کے بارے میں ہمارے دل میں رائی کے دانے کے برابر شک شبہات ہے تو ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اے کوئی بھی نبی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سارے انبیاء کے اوپر ہم ایمان لے آئے ہیں، تو کسی نبی کے بارے میں ہمارے دل میں رائی کے دانے کے برابر بدگمانی نہیں آنی چاہیے۔ یہاں پر قرآن بڑا عجیب جملہ استعمال کر رہا ہے، میں اس کی مثال سے آپ کو سمجھا دوں کہ 2 انسانوں کا جھگڑا ہو رہا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ایک ہاتھ اٹھاتا ہے مارنے کے لیے اور ایک ہاتھ اٹھاتا ہے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے، سمجھتے ہیں موٹی زبان میں؟ ایک ہاتھ اٹھائے گا مارنے کے لیے اور دوسرا کیا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا؟ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے۔ میں مار تو نہیں سکتا میں، لیکن کم سے کم اپنا بچاؤ تو دو، ایسا تو نہیں کہ ہاتھ باندھ کے پڑے گا میں مارو مجھے، ہاتھ اٹھائے گا تو میں میرا بچاؤ کرتا ہوں۔ ادھر سے ارادہ ہوا، زلیخا نے ہاتھ بڑھایا گناہ کرنے کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اپنے آپ کو گناہ سے دور کرنے کے لیے۔ اگر یوں ترجمہ کریں گے تو بات کھل کر ہماری سمجھ میں آ جائے گی کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ شیطان ہے، ہر ایک کو بہکاتا ہے، ہر ایک کے رگوں میں دوڑتا ہے،
لیکن ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی پہنچنے کی طاقت نہیں تھی، تو انبیاء تک ویسے بھی پہنچنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ انبیاء کا اصول اور ہمارا اصول الگ ہے کہ سارے دنیا کی برائیاں جتنی بھی ہیں ہم یہ حکم دیا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اے لوگوں برائیوں کے قریب بھی مت جانا، چاہے ظاہر میں ہو باطن میں ہو، لیکن سارے دنیا کی برائیوں کو جمع کر کے اللہ نے یہ حکم دیا اے برائیوں کان کھول کر سن لو، میرے نبی کے قریب بھی مت جانا۔ اللہ نے برائیوں پر پابندی لگائی اور یہاں ہم پر پابندی لگائی ہے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے تھے، لیکن اللہ نے آگے کیا فرمایا لولا ان رأى برہان ربی، اگر یوسف علیہ السلام ہمارے نشانیوں کو نہ دیکھتے تو معاملہ بگڑ جاتا۔ یہ بھی اللہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے کہ انسان ایسی جگہ پر پھنس جائے تو اللہ سے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زبان سے کیا کہا تھا، جیسے زلیخا نے ارادہ کیا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے، اللہ کی پناہ میں آ گئے تھے پہلے ہی سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نشانیاں کیا دی کہ قرآن نے تو صرف اتنا کہہ دیا کہ لولا ارى برہان ربی، اگر وہ ہماری یعنی رب کی نشانی کو نہ دیکھتے تو معاملہ ٹیڑھا تھا۔ کیا نشانیاں دی گئی؟ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر جب چھت کے اوپر پڑی زلیخا کے، تو وہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ نظر آیا، آپ کے والد محترم جو حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ اپنے منہ کے اندر انگلی ڈالے ہوئے، اور یوسف تم اور یہ کام، جیسے انسان تعجب سے کہتا ہے نا یوسف تم اور یہ کام، تم کہاں اور یہ کہاں۔ ایک نشانی یہ ہے۔ دوسری نشانی حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر سامنے دیوار پر پڑی، تو وہاں پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہا یہ لکھا ہوا۔ اور تیسری نشانی جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو علم اور حکمت دیا تھا نا، وہ علم کے اعتبار سے انہیں پکا یقین تھا۔ ایک ہے عین الیقین اور ایک ہے حق الیقین۔ عین الیقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھ کر یقین کرنا، اور حق الیقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر دیکھے اللہ کی ذات پر یقین کر لینا، اس کا درجہ بڑا اونچا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین کامل تھا کہ مجھے میرا خدا دیکھ رہا ہے اور میں ایسا کام کبھی بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لو اللہ تو ہر حال میں دیکھ رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ خدا مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، تب بھی میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پکا یقین تھا، اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان کو گناہوں پر جو چیزیں ابھارتی ہیں، اچھا فرق دیکھیے امت میں اور پہلے انبیاء میں، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی آپ کی نسبت کے اعتبار سے امت کا درجہ اللہ کی نظر میں کیا ہے، اور پہلے انبیاء کا مسئلہ کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں گناہ نہیں ہوا، غلطی ہوئی۔ قرآن نے خود فرمایا فنسی آدم علیہ السلام بھول گئے، جب قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ بھول گئے۔ ہم نے روزے کی حالت میں غلطی سے پانی پی لیا تو روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ پیٹ بھر کے کھانا بھی کھا لیا، بعد میں یاد آیا کہ میرا روزہ ٹوٹے گا؟ غلطی ہو گئی نا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، گناہ کی نسبت نبی کے ساتھ کبھی بھی کر نہیں سکتے، لیکن اس غلطی کی سزا اللہ نے کیا دی؟ اے آدم اے حوا نکلو جنت سے، باہر نکلنا۔ سب سے پہلے جیسا اس درخت کا پھل کھایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے سر سے نبوت کی جو پگڑی تھی اتار دی، اور بدن کا لباس اتار، وَيَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، قرآن خود کہتا ہے کہ بدن کا لباس، اللہ نے جنت کا لباس اتار دیا۔ ہم اپنے ہاتھوں سے بدن کا لباس اتار کر گناہ کرتے ہیں، اللہ دوبارہ پہننے کی توفیق دیتا ہے۔ فرق دیکھیے، غور کیجیے تھوڑا سا۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں گناہ کیا، اللہ نے غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے باہر نکال دیا۔ ہم لوگ گھر سے باہر نکل کر گناہ کرتے ہیں، اللہ عزت کے ساتھ دوبارہ گھر واپس لوٹاتا ہے۔ بات بہت پتے کی ہے، اگر ہم سمجھ جائیں فرق کتنا ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ 300 سال تک روتے رہے. کتنے سال تک؟ غلطی کی وجہ سے، گناہ نہیں ہوا ہے. 300 سال تک روتے رہے اور 300 سال کے بعد کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ اب تو معاف کر دے، بہت ہو گیا. 300 سال ہو گئے رو رو کر حال خراب ہو گیا. ہمارا حال کیا ہے؟ گناہ کرنے کے بعد ہم دعا کریں گے اللہ میں نے کون سا گناہ کیا کہ ساری دنیا میں مجھے اللہ تجھے نہیں ملا، یہ ساری مصیبتیں میرے سر پر آ گئی. ہماری توبہ یہ ہے نہیں ہے. بھلے تو گناہ گار ہے، ہر انسان گناہ گار ہے. کوئی انسان اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ولی کامل ہوں، میں پکا بزرگ ہوں، کوئی نہیں بول سکتا ہے. اس سے غلطی، انسان کے ساتھ غلطی جڑی ہے، یاد رکھ لیں. اگر وہ انسان سے غلطی نہ ہو تو فرشتہ ہے، وہ کبھی غلطی، فرشتہ کبھی غلطی نہیں کرتا، اور انسان کبھی غلطی سے باز نہیں رہتا ہے. چاہے کتنے سے کتنا بڑا اللہ والا ہو، اس سے کچھ نہ کچھ غلطی ضرور ہوتی ہے. تو کوئی اپنے آپ کو بزرگ اور ولی کامل نہیں. ہاں اللہ کسی کو ولایت کا تاج پہنا دے، وہ اللہ کی مرضی کی بات ہے، لیکن ہم اپنے طور پہ نہیں سمجھ سکتے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تہجد گزار ہوں، میں بہت بڑا نیک ہوں، بزرگ ہوں. یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا فتنہ ہے ہمارے دماغ کے اوپر. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے 300 سال کے بعد قبول کیا. اچھا دوسرا، گناہ کرنے پر دنیا میں بھیج دیا. دنیا میں بھیجنے کے بعد سزا کیا تھی کہ بیوی کو ساتھ نہیں رکھا، ماں ہوا کو، ان کو الگ کر دیا، ان کو الگ کر دیا. 300 سال کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی. ہمارے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کی تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بیوی کو الگ کر دو، تم کو الگ کر دو. یہ سب صدقہ ہے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ کے رسول کی دعاؤں کی برکت ہے اور نسبت ہے کہ ہم اس زمین پر چلنے کے لائق ہیں اور بچے ہوئے ہیں. اللہ پاک ہماری اور امت کی مکمل حفاظت فرمائے. انسان کو گناہ پر ابھارنے کا جو ذریعہ ہے نا، وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. پہلا سبب یہ ہے. ہم اتنے بے حیا اور بے شرم ہیں. میں تھوڑا کڑوا جملہ استعمال کر رہا ہوں، معاف کیجیے. اگر چھوٹا بچہ ہمارے بازو میں ہوتا ہے تو ہم گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں، اور اتنا بڑا خدا دیکھ رہا ہے، لیکن آج تک ہمارے دل میں یہ نہیں ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن سے ثابت کر کے بتا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تیری آنکھ پھڑکتی ہے، تیری آنکھ کس کو دیکھتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہر حال میں اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ مت سوچنا کہ نہیں دیکھ رہا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تیرے شہرت سے بھی زیادہ قریب بیٹھا ہوا ہے. دوسرا کیا سوچتا ہے انسان؟ میرے پاس کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں. اللہ فرماتے هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ کا قرآن کہتا ہے تم اگر دو ہیں تو تیسرا وہاں پر خدا موجود ہے. یہ مت سمجھنا کہ کوئی نہیں ہے. هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں ہو وہاں خدا موجود ہے، ہر جگہ پر موجود. تیسرے نمبر پر انسان کو ہمت کیا دے؟ میں مالدار ہوں، نوجوان ہوں، میرا خون گرم ہے، میرا خون کیا بگاڑ لے گا جی. اور کوئی دوسرا جملہ بھی استعمال کرتے ہو، میں اپنی زبان سے نہیں بول سکتا ہوں. اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ ان اخذہ علیم شدید. یاد رکھ لیں میری پکڑ اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے. ان اخذہ علیم شدید. میں جب پکڑنے پر آتا ہوں تو ساری دنیا مل کر تجھے چھڑا نہیں سکتی. فصب علیہم ربک صوت عذاب. اللہ کا قرآن کہتا ہے جب میرے کوڑے برستے ہیں نا، اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ تجھے بچا سکے. جیسا اللہ نے فرعون پر کوڑے برسائے، نمرود پر کوڑے برسائے، جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتا تھا، اپنے آپ کو وزیر کہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی تھی نمرود کو، لیکن اللہ نے نوکروں سے جوتیاں کھلوائی اور ایک لنگڑے مچھر سے اس کا کام لے لیا. اللہ کی قدرت ہے. تو بہرحال یہ خیال نہیں ہے. اچھا دوسرا اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہارے ساتھ میں نے میری CID رکھی ہوئی ہے، تم اس کو سمجھتے نہیں ہو. اس کو تو سمجھو کم سے کم. بھائی انسان کے پاس اگر سیکورٹی ہوتی ہے، اس کا حفاظتی پہرا ہوتا ہے، وہ پروٹیکشن کے اندر ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو تو میرے آس پاس میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں.
اللہ نے تو پہلے سے بتا دیا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. فرمایا دونوں جگہ پر میں نے فرشتوں کو تیرے ساتھ رکھا ہوا ہے. ذرا ان کی تو لاج کر, ان کی تو شرم کر, ان کی تو حیا کر. دونوں سائڈ تیرے فرشتوں کو میں نے رکھا ہوا ہے. سیدھے جانب کا فرشتہ تیرے نیکیاں لکھ رہا ہے, بائیں جانب کا فرشتہ تیرے گناہ لکھ رہا ہے. اتنا کہ سیدھے جانب کے فرشتے کو اللہ نے امیر بنایا ہے اور بائیں جانب کے فرشتے کو اس کے تابع میں رکھا ہوا ہے. جب بندے سے گناہ ہوتا ہے تو 24 گھنٹے تک سیدھے جانب کا فرشتہ اس میں انتظار کرواتا ہے کہ بھائی ابھی مت لکھنا. کہا کہ ابھی حکم نہیں ہے. فرمایا جب 24 گھنٹے تک انتظار کرتا ہے کہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کرتے تو 24 گھنٹے کے بعد پھر وہ گناہ لکھتا ہے. نیکیوں کا حال کیا کہ رات میں بستر پر سو رہا ہے اور کہا کہ اللہ صبح تہجد میں اٹھوں گا, فرشتے نے لکھ لیا کہ بندے نے تہجد پڑھ لی. یعنی میرا اللہ کتنا کریم ہے, وہ تو دیکھو کرنے سے پہلے نیکی لکھ رہا ہے اور گناہ کرنے کے بعد بھی 24 گھنٹے تک نامہ اعمال میں نہیں لکھا جا رہا. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. ایک تو فرشتوں کو اللہ نے گواہ بنایا. یہ سارا دفتر جمع کریں گے اور قیامت کے میدان میں ڈھیر سارا اللہ کے دربار میں لگا دیں گے. کہیے اللہ یہ اس کا دفتر ہے, اس کا نامہ اعمال, اس کا پورا بھرا ہوا ڈھیر. دوسرا گواہ اللہ نے کس کو رکھا؟ چلو تھوڑی دیر کے لیے مانتے ہیں کہ وہ فرشتہ نہیں, ہمیں نظر نہیں آتا اس لیے ہم مانتے نہیں. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. فرمایا تیرے پیر کے ناخن سے سر کے بعد تک سارے اعضاء تیرے خلاف قیامت میں گواہی دیں گے. یہ اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہ بنا دیا ہے. تیرے اعضاء جو ہے یہ اعضاء خود گواہی دیں گے. زبان بند ہو جائے گا. اليوم نختم على افواههم, تیرے منہ پر مہر لگا دی جائے. وتكلمنا ايديهم, ہاتھ بولیں گے اللہ میں نے چوری کری, اس کے ذریعے سے چوری کی تھی, اس نے چوری کروایا تھا ہم سے, اس نے کسی کو غریب کو تماچا مارا تھا, کسی کی غلط دستخط کری تھی, کسی کا گلا دبوچ لیا تھا. ہاتھ گواہی دے رہے. پاؤں کہیں گے اللہ ہم غلط چلے تھے. پورے بدن کے اعضاء بولتے ہیں کہ اللہ کہاں سے گواہی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت میں کہ بولے نا بندہ جو ہے نا بڑا عجیب ہے. وہ کہا وہ قرآن کی آیت ہے کہ انسان جھگڑالو ہے, انسان جھگڑالو ہے, اللہ سے بھی جھگڑا کرے گا. اللہ میں نے نہیں کیا, اللہ فرمائے گواہی لا گئے. تو ادھر ادھر دیکھے گا کہ وہ میدان محشر میں کوئی نظر تو نہیں آ رہا ہے. جنت میں چلے گئے, جہنم میں چلے گئے, میں اکیلا کھڑا ہوں. اللہ کی گواہی لا گئے. آ گیا کوئی بات نہیں, اللہ کے سامنے میں ڈٹ کر گئے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. تو ہاتھ سے آواز آ رہی ہے, یہاں سے آواز آ رہی ہے, پاؤں سے آواز آ رہی ہے, میں نے تمہاری لذت کے لیے کیا تھا. فرمایا ہاں ایک گواہ اللہ ایسا بھی دے گا کہ بندے کو کہے گا کہ ایک نیکی لے کر آ جائے, یا کوئی تیرے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ بندہ نیک تھا یا اس نے ایک نیکی کی تھی تو میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا. ایک بندہ بھی آ کر کہہ دے کہ تو نے ایک نیکی بھی کی تھی تو میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا. کہ اللہ میرے پاس کون ہے گواہی دے, میں تو غریب آدمی ہوں. وہاں جا کر غریب بن گیا تو مالدار تھا دنیا میں. تو کہا کہ اللہ میرے پاس کون ہے گواہی دینے والا؟ کوئی نہیں ہے. میرا اللہ کتنا کریم ہے. فرمایا یہ آنکھ کی پلک کا جو بال ہے نا, یہ بال گواہی دے گا اور کہے گا کہ اللہ اس بندے نے ایک مرتبہ مصیبت آئی تھی تو رویا تھا اور اس وقت میں تجھے اللہ کہا تھا اور میرے اوپر سے آنسو ٹپکا تھا, میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کروں. یہ آنکھ کے پلک کا بال گواہی دے رہا ہے. اللہ پاک اس کی گواہی بھی قبول کرے گی. جا گواہی مل کے جا جنت میں چلا جائے. اللہ اکبر. میرے خدا کو کیا ملے گا تمہیں جہنم میں ڈالنا؟ اللہ تو چاہتا ہے کہ سارے بندے جنت میں چلے جائیں. تو بہرحال اللہ نے دوسرا گواہ بنایا انسان کے جسم کے اعضاء. پہلا گواہ بنایا فرشتہ اور تیسرا گواہ زمین. اللہ کا کیمرہ ہے, زمین کا ایک ذرہ اللہ کی CID ہے. تم زمین پر سجدہ کر رہے ہو, زمین کیچپ کر رہی ہے. تم زمین پر زنا کر رہے ہو, زمین تمہاری فوٹو لے رہی ہے, تمہاری کیچپ کر رہی ہے. یومئذ تحدث اخبارها. یہ سارا کا سارا فرمایا وہ کیا, وہ فوٹو کا جو پورا بناتے ہیں البم, یہ پورا البم بنا کر بم پھوٹے گا قیامت کے میدان میں. جی پورا ایک ساتھ لے گا. سجدہ کیا ہے, زمین نے لے لیا,
فرمایا تو نہیں غلط کام کیا ہے وہ بھی زمین نے لے لی ہے. زمین کو اللہ نے کہا یومئذ تحدث اخبارها، ساری خبریں زمین اٹھا کر اللہ کے دربار میں رکھ دے گی. کہ اس نے حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں سجدہ کرتا ہے، مسجد میں آنے کا عادی ہے، اگر وہ آتا نہیں ہے تو مسجد کی وہ جگہ روتی ہے کہ اللہ میرے اوپر سجدہ کرنے والا کہاں چلا گیا. جب وہ دنیا سے جاتا ہے نا اللہ کا گھر روتا ہے، اللہ میرے اوپر سجدہ کرنے والا کہاں گیا. آسمان روتا ہے، اللہ میرے پاس ایک بندے کے اعمال آتے تھے، بڑے نیک اعمال آتے تھے، یہاں سے چڑھتے تھے، وہ بندے کے اعمال نہیں آئے، کہاں گئے. اور بندہ دنیا سے چلا گیا، قبر میں جا کر سو گیا. تو تم نیکی کرتے ہو تو زمین بھی تمہارے لیے روتی ہے، آسمان بھی تمہارے لیے روتا ہے، تو زمین گواہی دے. اور چوتھا گواہ اللہ تعالیٰ نے کس کو فرمایا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا نام اعمال یہ قیامت کے میدان میں گواہی دے گا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، ایک ایک چھوٹی چھوٹی نیکی اور چھوٹا چھوٹا گناہ کوئی باقی نہیں رہے گا، اس میں سارا کا سارا ڈھیر لگا ہوا ہو. تو یہ چار چار گواہ تو اللہ نے ہمارے اوپر بنا دیے. تو ہم سوچے کہ گناہ کرنے سے پہلے تو چار انسان اگر ہمارے ساتھ ہو تو ہم گناہ کریں گے نہیں کریں گے، کیونکہ بھائی ہمیں ڈر لگے گا کہ انسان ہے. اب تو چار گواہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تو پھر کیسے انسان کرے گا. میرے دوستو ان سب چیزوں کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے ہم اللہ سے مانگیں، یہ سب بغیر مانگے نہیں ملتا ہے، اللہ سے مانگنا ہوگا. اللہ تو اپنا خوف، اپنا ڈر اور اپنا استحضار ہمیں نصیب فرمائے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.